مقام خلافت کی اہمیت اور خاص طور پر مقام و منزلت خلیفہ وہ اہم ترین مفاہیم ہیں کہ جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کلام میں ذکر کیے گئے ہیں، اور واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون ہے۔ اس موضوع کی ایک خاص اہمیت ہے جسے تمام اہل بیت علیہم السلام نے متعدد مقامات پر بیان کیا اور ان احادیث سے استدلال کیا ہے۔ حتیٰ جب عمر نے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تو اسی کے حکم پر عمر نے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کیا تو بی بی ان حملہ آوروں کے سامنے بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق خلافت پر استدلال کر رہی تھیں۔ بی بی نے جن روایات سے مولائے کائنات کی ولایت و خلافت پر استدلال فرمایا ہے، ان میں سے ایک حدیث غدیر ہے۔ عمر کی سربراہی میں حکومت کے کچھ چمچوں کا جناب سیدہ کے گھر پر حملہ کرنے کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے دروازے کے پیچھے آ کر ان حملہ آوروں کو مخاطب کرتے ہوئے حدیث غدیر کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس حدیث سے موجودہ غاصب حکومت کے باطل ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے پیچھے آئیں اور فرمایا، کوئی قوم بھی تم لوگوں سے زیادہ بدتر نہیں ہے۔ رسول خدا کے جسد مبارک کو ہمارے پاس چھوڑ کر تم لوگ تعین خلیفہ میں مصروف ہو گئے ہو۔ تم لوگوں نے نہ ہم سے کوئی مشورہ کیا اور نہ ہی ہمارے لیے کسی حق کے قائل ہوئے ہو، گویا تمہیں غدیر کے دن رسول خدا کے خطاب کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ خدا کی قسم، ان حضرت نے اسی دن امر ولایت و خلافت کو ایسے مستحکم کر دیا تھا کہ کسی کے بھی ولایت میں لالچ کرنے اور امید رکھنے کی گنجائش کو ختم کر دیا تھا، لیکن تم نے کسی قسم کا کوئی خیال نہیں کیا اور اپنے پیغمبر سے اپنے ہر رابطے کو قطع کر لیا ہے۔ اسی طرح شیخ صدوق نے بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حدیث غدیر کے ساتھ احتجاج کرنے کو بہت اہم قرار دیا ہے، اور انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ بی بی نے انصار کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے حدیث غدیر سے بھی استدلال کیا تھا۔ شیخ صدوق اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن کسی کے لیے کوئی عذر و بہانہ نہیں چھوڑا تھا، اور جناب سیدہ کو جب فدق سے محروم کیا گیا تو جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی بات کو انصار کو بتایا تو انہوں نے کہا، اے بنت رسول، اگر ہم ان باتوں کو ابو بکر کی بیعت سے پہلے سنتے تو ہرگز علی سے منہ نہ موڑتے، جس پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جواباً فرمایا، کیا میرے بابا نے غدیر خم کے دن کسی کے لیے کوئی بہانہ چھوڑا ہے؟ ابن عقدہ نے بھی اپنی کتاب الولایہ میں محمد ابن سید سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے استدلال کو یوں نقل کیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا،
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے کیا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ فرمایا تھا؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جواباً فرمایا اور غدیر خم سے استدلال کیا۔ بی بی فرماتی ہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی پاک بی بی، طاہرہ و مطہرہ، سیدۃ النساء العالمین، جب اس طرح مدلل انداز میں کسی چیز کو بیان کر رہی ہیں اور کسی کے حق کو واضح کر رہی ہیں اور ظالموں کے خلاف سب سے پہلی محافظہ ولایت کے طور پر حجت کو تمام کر رہی ہیں، تو اتنی گواہیوں کے آ جانے کے باوجود بھی اگر کوئی ولایت علی ابن ابی طالب کو جھٹلا دے تو اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمام مسلمانوں کو ان کے اعمال کی جزا، عبادتوں کا صلہ اور دین پہ عمل کرنے کی قبولیت صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کریں، اس لیے کہ جو کوئی بھی حق ولایت کو ادا نہیں کرتا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے آغاز کے ساتھ 12 اماموں کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس کا دین مکمل نہیں، اس لیے کہ دین کو کامل ہی پروردگار عالم نے غدیر کے دن اعلان ولایت امیر المومنین سے فرمایا تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے من کنتو مولاؤ فہذا علی مولا کا اعلان کیا تھا، تو اب ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مولا و آقا مانے مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آقا و مولا نہ مانے، ان کی ولایت کا انکار کرے، ان کی ولایت کو تسلیم نہ کرے اور فقط یہ کہے کہ محبت یا دوستی اس ولایت سے مراد ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا مولا اور ولی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، ویسا ہی مولا اور ولی، ویسا ہی رہبر، ویسا ہی خلیفہ اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ماننا پڑے گا، اور یہ اقرار ولایت جزء ایمان ہے، اور ایمان کا کامل ہونا اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ پروردگار عالم ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پہ قائم و دائم رکھے، ہمیں اسی کلمہ برحق کے ساتھ موت نصیب ہو، قبر میں دیدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نصیب ہو، اور روز محشر شفاعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔